الحمد للہ صاحب الجلالہ والصلاة والسلام علی نبی صاحب الرسالہ اما بعد۔ رمضان کی برکات کا، اس کے انوارات کا، اس کے تقدس کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رمضان کے منتظر رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مشتاق رہتے تھے۔ آپ کو انتظار رہتا تھا رمضان کا، اور تقریباً ہر مومن ہی ایسا ہے کہ جو رمضان کا منتظر ہوتا ہے۔ رمضان کے انوارات، اس کی برکات ان زمینی حقائق میں سے ہیں کہ جس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ رمضان کی برکات، اس کے انوارات، اس کی رحمتیں ان زمینی حقائق میں سے کہ جن کا انکار کرنا بھی مشکل ہے۔ آنکھوں نے خود رمضان کی برکات کا مشاہدہ کیا ہے۔ زمانہ شاہد ہے رمضان کی رحمتوں پر۔ ابھی تو رمضان آیا بھی نہیں تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ ابھی رمضان آیا بھی نہیں تھا، شعبان کی آخری رات کے اندر، شعبان کی آخری رات تھی، ابھی رمضان آیا نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ رحمت آنے سے پہلے ان کا سایہ پہنچ جاتا ہے۔ ابھی رحمت پہنچی نہیں تھی، اس کا سایہ پہنچ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ ایھا الناس، اے لوگو، قد اغلکم شہر عظیم، کہ تم پر ایک بہت عظمت والا اور ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بہت عظمت والا اور بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ جسے میں عظمت والا سمجھوں گا اور آپ لوگ ہو سکتا ہے اسے عظمت والا نہ سمجھیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کی نظر میں قابل تعظیم ہوں گی، آپ اسے عظمت والا سمجھتے ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے میں نہ سمجھوں اسے عظمت والا، کوئی تیسرا نہ سمجھے، ہو سکتا ہے اس پر سب اتفاق نہ کریں، لیکن یہاں کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور یہ بات کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی اپنے بات سے کوئی بات نہیں بتاتے، نبی تو وہی بتاتے ہیں جو وحی ہوتی ہے۔ نبی اپنے بات سے کچھ نہیں کہتے، نبی تو وہی بتاتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو عظیم ترین مہینہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ شہر عظیم، تم پر ایک بہت عظمت والا مہینہ آنے والا ہے۔ اور بھائی یہاں پہ مہینے کو عظمت والا کہا ہے، شروع کے 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن کو عظمت والا نہیں کہا۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ابتدائی طور پر کچھ جذبات ہوتے ہیں، کچھ جوش ہوتا ہے، تو پہلے دوسرے تیسرے چوتھے دن تک تو معاملات کچھ روٹین پر ہوتے ہیں، معاملات کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں روٹین سے، اور معاملات کچھ نیکی کی طرف جاتے ہیں، اور مسجدوں میں بھی اچھا خاصا رش نظر آ جاتا ہے۔ لیکن 5ویں 6ٹھے روزے کے بعد سے وہی پھر خدا حافظ والا معاملہ چل رہا ہوتا ہے۔ یہاں امام صاحب سجدے میں جاتے ہیں، وہاں تراویح کی پوری صف شارٹ ہو جاتی ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے اس پورے مہینے کو عظمت والا قرار دیا ہے، اور رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میرا مہینہ ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ عظمت والا ہے، خالی ابتدائی ایام عظمت والے نہیں ہیں۔ اسی طرح آگے کیا فرمایا؟ شہر مبارکن، پورا مہینہ بابرکت ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ بابرکت ہے، مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ کیسا مہینہ آنے والا ہے؟ جو انتہائی عظیم بھی ہے اور انتہائی مبارک بھی ہے۔ رمضان کی برکات تو ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، کھانے میں برکت، پینے میں برکت، لباس میں برکت، صحت میں برکت، نظام الاوقات میں برکت، زندگی کے ہر شعبے میں برکت ہو جاتی ہے۔ رمضان کی برکات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، الا یہ کہ کوئی سورج کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے، سوائے یہ کہ کوئی سورج کو دیکھے اور آنکھیں بند کر لے، ورنہ رمضان کی برکات ان زمینی حقائق میں سے جس کا انکار کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور خود قرآن نے اس کی تصریح فرمائی ہے، قرآن نے اس کی صراحت فرمائی ہے۔ کیا فرمایا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ البتہ لیلۃ القدر یہ کب پائی جاتی ہے؟ لیلۃ القدر کا وقوع کب ہوتا ہے؟ تو علماء کی ایک جماعت نے یہ فرمایا کہ رمضان کے پورے مہینے میں اس کے وقوع کا امکان ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ علماء میں سے بعض کی رائے ہے۔ لیکن دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جس نے یہ رائے اختیار کی ہے کہ لیلۃ القدر
رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، لیکن جو جمہور کی رائے اور اکثر کی رائے ہے، اکثر علماء جس طرف گئے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر ہوتی ہے۔ طاق راتیں کون کون سی؟ 21، 23، 25، 27 اور 29۔ تو ان پانچ راتوں کو اگر انسان جاگ کر گزار لے، اور جاگ کر گزارنے کا مطلب یہ نہیں گزار دے، جاگ کے گزارنے کا مطلب یہ ان کو نیکیوں میں لگا دے۔ خیر جنہیں لیلۃ القدر حاصل کرنی ہوتی ہے وہ 5 کیا وہ پورے مہینے بھی جاگ لیتے ہیں۔ بھائی یہ ہمارے جیسے کمزوروں کے لیے کہ پورے مہینے نہیں جاگ سکتے تو کم سے کم ان 5 راتوں کا تو خاص اہتمام کر لیں، اور ان 5 راتوں میں اگر کوئی نیکی نہیں کر سکتے نا تو کم سے کم ان 5 راتوں میں گناہوں سے تو بچ جائیں۔ سارے گناہ تو چھوڑ سکتے ہیں نا ہم لوگ، ورنہ ہمارا تو معاملہ بالکل الٹا ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھ کے 4 رکعت نفل پڑھ کے ہم لوگ اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنے گناہوں کی طرف نظر ہی نہیں جاتی۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں کیا فرمایا؟ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزوں کو فرض کیا۔ اب ہمارے لوگوں میں 3 قسم کے لوگ بن جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جنہوں نے روزے رکھنے ہی نہیں ہیں، ایک وہ ہیں جنہوں نے روزے رکھنے ہی نہیں ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بالکل ٹینشن فری ہیں، سردی ہو گرمی ہو خزاں ہو بہار ہو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے تو روزے رکھنے ہی نہیں ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو ہر حال میں روزہ رکھتا ہے، چاہے سردی ہو گرمی ہو خزاں ہو بہار ہو، کوئی مسئلہ اس کو آ جائے وہ روزہ نہیں چھوڑتا۔ تو یہ طبقہ تو بہر صورت روزہ رکھے گا۔ تیسرا وہ ہوتا ہے جو کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ بس کشمکش میں ہوتا ہے کہ رکھوں نہ رکھوں رکھوں نہ رکھوں۔ تو بھائی ہمت کرنے کی بات ہے، رمضان کا مہینہ سال میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے، 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مہینہ تو ٹریننگ کا رکھا ہے، تو اس ایک مہینے میں بھی ٹریننگ پوری نہیں کرو گے تو آگے 11 مہینے کیا کرو گے؟ بھائی اس ایک مہینے میں تو ٹریننگ پوری کریں۔ یہ رمضان کا روزہ اسی طرح فرض ہے جس طرح پر نماز فرض ہے، جس طرح آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے اسی طرح رمضان کا روزہ بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل بھی اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی مریض ہو کوئی بیمار ہو تو اس کو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنا روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں قضا کر لے۔ باقی یہ ہے کہ روزہ چھوڑنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے یہ سستی ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان کی صحت اس روزے کو برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر کوئی حکم ایسا رکھا ہی نہیں ہے کہ انسان اس پر پورا اتر نہ سکے، یعنی کہ انسان اس کو ادا نہ کر سکے، پوری شریعت میں کوئی حکم بھی ایسا نہیں ہے۔ اب اگر روزہ رکھنا ہی انسانی قوت سے باہر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا حکم نہیں دیتے۔ تو جو لوگ صحت مند ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے تو وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کی صحت اجازت نہیں دیتی، وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی طبیعت اس طرف نہیں آتی۔ طبیعت کو اس طرف لے کے آئیں، بھائی 1 مہینہ کھانا پینا چھوڑ دیں گے تو کوئی صحت پہ بہت زیادہ اثر نہیں